السلام علیکم احباب، آج زیبنسا زیبی آپ کے ساتھ موجود ہوں میں اوشین نیوز پر، اور ہمارا جو پروگرام ہے یہ احادیث نبوی کردار اور کردار سازی۔ تو اس میں جس موضوع کا میں نے آج انتخاب کیا ہے وہ زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور زکوٰۃ اور صدقات کے اہمیت سے ہم سب لوگوں کو واقف ہونا چاہیے، اور ہیں بھی ویسے تو، لیکن بہرحال احادیث نبوی کیا کہتی ہیں اس بارے میں، اس کا حوالہ میں آج یہاں پر دینا چاہوں گی۔ زیبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین نیوز پر۔ تو سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اے رسول تم ان کے مال کی زکوٰۃ لو اور اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک صاف کرو۔ تو اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو احادیث میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینا گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، جس کسی نے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی کوئی نماز نہیں، نہ ہی اس کا کوئی دین ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، اور نہ اس کا جہاد مقبول ہے۔ جب زکوٰۃ روک لی جائے گی تو زمین اپنی برکتوں کو روک لے گی۔ پھر ایک اور جگہ کہا گیا بے شک صدقہ سائل کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا قبل اس کے کہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچے۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے ایک قرات بھی روک لے گا وہ شخص نہ مومن ہے، نہ حلم ہے، اور نہ اہل کرامت میں سے ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے چاہے وہ محکم تر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ساری احادیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور انہی کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ زکوٰۃ کے بارے میں اور احادیث اور صدقات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر جو مختلف اقوال یا مختلف گفتگو فرمائی، یا جو احادیث انہوں نے ہم تک پہنچائی، ہم سب مسلمانوں تک پہنچائی، ان کا میں ذکر یہاں پر کر رہی ہوں۔ تو پھر آگے کہا گیا کہ اپنے اموال کا زکوٰۃ کے ذریعے بیمہ کرو اور اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ قیامت کی زمین آگ کی زمین ہے سوائے مومن کے سائے کے۔ قیامت کی زمین آگ کی زمین ہے سوائے مومن کے سائے کے، کیونکہ اس کا صدقہ اس پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ اور آگے کہا گیا کہ صدقہ دو، کیونکہ صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے، صدقہ دو تاکہ خدا تم پر رحم کرے۔ پھر کہا گیا کہ پوشیدہ دیا جانے والا صدقہ پروردگار کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا ایسا قرابت دار کو صدقہ دینا جو صدقہ دینے والوں سے کینہ رکھتا ہو۔ دیکھیے، پوچھا گیا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا ایسے قرابت دار کو صدقہ دینا جو صدقہ دینے والے سے کینہ رکھتا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو صدقہ نہیں دیتے، بلکہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگوں کو جو ہے صدقات و صدقات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے، کس طرح کی تعلیم فرماتا ہے، اس حوالے سے میں دینی احکام میں بھی انشاءاللہ زکوٰۃ و صدقات کے حوالے سے ایک پروگرام کروں گی، بڑا تفصیلی پروگرام کروں گی میں وہ، اور لیکن یہاں پر یہ میں صرف احادیث بیان کر رہی ہوں، اور احادیث کا پروگرام ہے کہ حدیث نبوی اور کردار سازی۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ پوچھا گیا جب ان سے کہ رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا ایسے قرابت دار کا صدقہ دینا جو صدقہ دینے والے سے کینہ رکھتا ہو، یعنی اس کو آپ صدقہ دیں جو آپ سے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے، یا اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، یا نفرت رکھتا ہے، یا آپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا ہے، تو اس کو صدقہ دینا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ دیکھیں ظرف کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کس طرح سے ہمارا غصہ، ہماری نفرت، ہمارا غصہ، اس کو کم کرنے کے لیے کس طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم جو ہے اپنے دوست اور احباب کو تو یقیناً دوست احباب رشتہ دار ان سب کو تو ہم ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں گے ہی، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا ہمارے لیے اپنے دل میں اچھا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کو بہت زیادہ بھاتا ہے۔ تو بالکل اسی لیے اسی طرح کہا گیا کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو فرمایا ایسے قرابت دار کو صدقہ دینا جو صدقہ دینے والے سے کینہ رکھتا ہو۔ پھر آگے کہا قرابت داروں کو صدقہ دینا بیک وقت صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے قرابت داروں میں آپ کے رشتہ دار احباب سب آ جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو صدقہ دینا ایسا ہے کہ بیک وقت یہ صدقہ بھی ہوتا ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور صلہ رحمی کی ہمارے مذہب میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صدقہ ایک اگلی حدیث میں کہا گیا کہ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے اور رزق کو قریب لے آتا ہے اور بری اموات سے بچاتا ہے اور خدا کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں کہا گیا خداوند عالم صدقے کے ذریعے 70 بری اموات سے محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند عالم صدقے کے ذریعے 70 بری اموات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اول صبح دن کے پہلے وقت صدقہ دیا کرو، کیونکہ مصیبتیں اور بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کتنا عمدہ بات کہی ہے
کیونکہ دن ہمارا جب شروع ہوتا ہے تو اپنے دن کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو ہمارے دن کا آغاز اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارے اوپر جو اس دن جو ہم پر مصیبتیں اور بلائیں ہم پر آئیں گی یا پریشانیاں ہم پر آئیں گی تو وہ نہیں آ پائیں گی جب اگر ہم سب سے پہلے صدقہ دے دیں گے، صبح اپنے دن کا آغاز صدقے سے کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پورے دن کو جو ہے وہ محفوظ بنا دے گا۔ تو کہا گیا کہ اول صبح دن کے پہلے وقت میں صدقہ دیا کرو، کیونکہ مصیبتیں اور بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پھر آگے کہا گیا ایک اور حدیث میں کہ جان لو جو کوئی صدقہ دیتے وقت میت یعنی مردہ شخص پر مہربانی کرے گا، اس کے لیے خدا کے ہاں کوہ احد کے برابر اجر ہوگا، کوہ احد کے برابر اجر ہوگا۔ دیکھیں کوہ احد یعنی احد کا جو پہاڑ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا اجر اس شخص کو ملے گا جو جان لو جو کوئی صدقہ دیتے وقت میت یعنی مردہ شخص پر مہربانی کرے گا۔ یعنی اگر ہم کسی جانے والے شخص پر یا جو مردہ شخص ہے اگر اس کے اوپر ہم مہربانی کر رہے ہیں اور اس کی طرف سے صدقہ ہم نکال رہے ہیں یا اس کا صدقہ ہم دے رہے ہیں تو اس کے لیے خدا کے ہاں کوہ احد کے برابر اجر ہوگا، اور قیامت کے دن عرش الہی کے زیر سایہ وہ ہوگا جس دن عرش الہی کے سوا اور کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ زندہ اور مردہ تمام صدقے کے ذریعے نجات حاصل کریں گے۔ یعنی اس میں فرمایا گیا ہے کہ صدقہ جو ہے صرف زندہ لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ جو مردہ لوگ ہیں ان کے بھی صدقات و زکوٰۃ تو خیر نہیں، لیکن صدقات جو ہے ان کے لیے ان کی طرف سے بھی دی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی حکم فرمایا گیا ہے کہ ان کے اوپر مہربانی اگر کرنی ہے تو ان کی طرف سے بھی صدقہ ان کے نکالا کرو۔ خداوند عالم نے 6 صفات کو میرے لیے ناپسند کیا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ خداوند عالم نے 6 صفات کو میرے لیے ناپسند کیا ہے جنہیں میں نے بھی اپنے بعد اپنے فرزندوں اور اولیاء نیز ان کے پیروکاروں کے لیے بھی ناپسند کیا۔ ان میں سے ایک صدقہ دینے کے بعد احسان جتانا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو صدقہ دے دیں اور اس کے بعد اس کو احسان جتائیں کہ میں نے اس کے ساتھ فلاں وقت میں یہ بھلائی کی ہے، یا میں نے اس کو یہ صدقہ عطا دیا ہے، یا میں نے اس کو صدقے میں اتنے پیسے دیے ہیں، یا میں اس کی مدد میں نے اس طرح سے کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ 6 صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جنہیں میں نے بھی اپنے بعد اپنے فرزندوں اولیاء اور نیز ان کے پیروکاروں کے لیے بھی ناپسند کیا ہے۔ نہ صرف حضور کو ناپسند ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو اولیاء ہیں، پیروکار ہیں، فرزند ہیں اور باقی جتنے احباب ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتایا جائے۔ اس کو بہت بہت برا قرار دیا ہے۔ جو شخص بھی کوئی صدقہ دے گا تو اسے ہر درہم کے بدلے کوہ احد کے برابر جنت کی نعمتیں دی جائیں گی۔ یہ دیکھیے گا صدقے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کوہ احد کے برابر جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، کوہ احد کے برابر اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ کسی شخص کا بہترین مال اس کے ذخیرہ کیے ہوئے صدقات ہیں، یعنی کسی بھی شخص کا بہترین مال ہم اپنے اموال جو جمع کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اور بھی اپنی چیزیں جو اپنے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں ان سب میں سب سے بہتر جو ہے وہ صدقہ ہے۔ یعنی جو وہ صدقہ جو ہم نے دوسروں کو دے دیا وہ سب ذخیرہ ہو گئے ہیں، ہمارے امال جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس وقت وہ صدقات ہمارے کام آئیں گے اللہ کے حضور۔ تو پھر ایک اور حدیث میں کہا گیا تم پر صدقہ دینا لازمی ہے کیونکہ اس کی 10 خصلتیں ہیں، 5 دنیا میں اور 5 آخرت میں۔ دنیا میں یہ کہ تمہارے احوال کی پاکیزگی ہوگی اور تمہارے جسموں کی پاکیزگی ہوگی، تمہاری بیماریوں کی دوا ہے، دلوں میں خوشی پیدا کرتا ہے، اموال میں اضافہ کرتا ہے اور رزق کو وسعت دیتا ہے، اور قیامت کے دن سایہ ہے، حساب میں آسانی کا باعث ہے، میزان میں ثواب کا پلہ بھاری رکھے گا اور پل صراط سے گزرنے میں آسانی اور جنت میں بلند درجے کا باعث ہوگا۔ تو صدقے کے بارے میں آج میں نے آپ سے یہاں پر یہ بات کی ہے اور کچھ احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں جس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کردار سازی کو میں جو ہے ایک حدیث جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اپنے کردار کو بنانے کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں ان کو کتنی اہم ہوتی ہیں اور کتنی ہماری زندگیوں کے پورا نقشہ بدل کر رکھ دیتی ہیں، ہماری زندگی کا بھی اور ہمارے جانے کے بعد ہماری آخرت کا بھی نقشہ بدل کر رکھ دیتی ہیں، اور اللہ کے حضور جو ہیں وہ کتنی اہمیت ان کی ہوتی ہے۔ تو ان حدیث کے ذریعے میں نے آج یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اور ان حدیث کا مقصد آج یہی تھا کہ کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم جتنے زیادہ سے زیادہ صدقات اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور اپنے مال کو جو ہے پاکیزہ کریں گے تو اس طرح سے نہ صرف ہمارا مال بلکہ ہمارے اعمال بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کرے گا اور ہمیں جو ہے وہ نیک راستے کی طرف آگے ہمارے نیک راستہ ہمارے لیے وہ جو ہے واضح کر دے گا۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے میں آج یہ میں نے جو موضوع کا انتخاب کیا تھا یا حدیث نبوی میں اس میں زکوٰۃ اور صدقات کا میں نے ذکر کیا تھا، تو میں یہاں پر اختتام کرتی ہوں۔
میں یہاں پر اختتام کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تو شیر روان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ان کے توسط سے، ان کے اوشین نیوز، ان کے چینل سے میں یہ جو ہوں پروگرام آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں. تو آخر میں زیب زیبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.